ایک کردار جو ہے کامپیئر کا وہ پریزنٹیشن بھی ہے. اب جو پریزنٹر ہے اس کے اندر ایک تو یہ کہ کبھی بھی آپ ماضی یا مستقبل کی بات نہ کریں، آپ حال کی بات کریں، جو موجودہ ہے اس کی بات کریں. الفاظ، اس کے اوپر میں ایک لیکچر دے بھی چکا ہوں آپ کو کہ الفاظ کے معنی کچھ نہیں ہوتے، جو آپ اسائن کر دیں وہ معنی ہوتے ہیں. لہذا الفاظ وہ استعمال کریں جس کے معنی زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھتے ہوں. فقرے چھوٹے چھوٹے استعمال کیجئے، لمبے فقرے استعمال نہ کیجئے، کیونکہ لمبا فقرہ جو ہے نا وہ اس عام آدمی جو ہے، ایک ایوریج آدمی جو ہے، اوسطاً آدمی جو ہے، اس کے لیے لمبے فقروں کو ذہن میں رکھنا مشکل ہوتا ہے. چھوٹے فقرے استعمال کریں، الفاظ وہ استعمال کریں، اور جو حال ہے اس کے بارے میں بات کریں. پھر یہ ہے کہ آپ کے کوئی جذبات جو ہے نا، آپ جو بیان کرنا چاہتے ہیں ان میں کوئی جذبات کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے وہ اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو تقاضا ہے فیکٹس کا وہ آپ ناظرین تک پہنچائیں اور اس کی بات کریں. اس کے بعد آپ اپنی جو کہانی ہے اس میں تمام فیکٹس جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اس جو محدود وقت آپ کو ملا ہے اس کے اندر وہ تمام فیکٹس جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے ناظرین تک پہنچا دیں. یہ نہ ہو کہ وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے آپ بار فیکٹس بھی میں گول کر جائیں. نہیں، پھر تو مقصد فوت ہو جائے گا اس پروگرام کا، کیونکہ جو پروگرام جس کا آپ نے تعین کیا ہے اس میں آپ نے ایک باڈی آف نالج جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے. لہذا آپ نے اس کا تعین پہلے سے کر لیا ہے. یو ہیو آلریڈی ڈٹرمنڈ، پری ڈٹرمنڈ کہ آپ نے اس کے اندر کن کی چیزوں کا ذکر کرنا ہے. لہذا ان تمام کا ذکر اس محدود وقت میں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کچھ فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے رہ جائیں. چوتھا جو کردار ہے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے وہ کوئز ماسٹر کا ہے، یعنی سوال جواب کا. اب اس میں بعض اوقات ایک عجیب و غریب سچویشن آ جاتی ہے، اور وہ سچویشن یہ آتی ہے کہ آپ کے کاغذ پہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے سوال پوچھا ہے، اس کا جواب ایک صاحب نے، اسی جس نے سوال بنایا ہے اس نے جواب بھی لکھ دیا ہے. اب وہی جواب آپ کو چاہیے. اگر وہ پارٹیسپینٹ جو ہے وہ جواب کوئی اور دیتا اور اس کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ بڑی مشکل آپ کو پیش آتی ہے کہ اس کاغذ پہ جو جواب ہے وہ آپ صحیح مانیں گے یا جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے وہ مانیں گے آپ صحیح. یہ ایک سچویشن ہے جو ایک کامپیئر کو ایک کوئز پروگرام میں، ذہنی آزمائش کے پروگرام میں اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اس کو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کاغذ پہ جواب لکھا ہے وہ دے گا، اس کو صحیح مانے گا، یا جو جواب اس لڑکے نے دیا ہے یا اس پارٹیسپینٹ نے دیا ہے اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے. یہ ایک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اینکر پرسن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک پورے پروگرام کا حوالہ جو ہے ایز این اینکر پرسن آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بلایا ہوا ہے، یا آپ نے کسی ایک موضوع کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ نے پورا سلسلہ جو ہے اس کا پہلے آپ بتائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، پھر آپ کہیے وہ بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کہا ہے. یہ کمپیئرنگ کی بہترین مثال ہے کہ پہلے آپ بتائیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہیں گے آپ اس پروگرام میں، پھر آپ وہ کہہ ڈالیں، اور پھر آپ یہ آخر میں بتائیں کہ آپ نے کیا کچھ کہا ہے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ جو لوگ شروع سے پروگرام دیکھ رہے ہیں یا آخر میں آئے ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کس موضوع پہ بات کی ہے اور کس طرح کی بات. یہ اینکر پرسن کا رول ہے کہ اس میں کوئی جذبات کا دخل یا باعث کا دخل یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ اگر ایک کنٹروورشل ایشو پہ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی دونوں جو پہلو اس کے ہیں، چیز کے مثبت پہلو ہیں، منفی پہلو ہیں، وہ دونوں آپ ناظرین کو بتا دیجئے، اور یہ بات ان پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے، کہ وہ مثبت چیزیں جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہونے کر رہی ہیں یا منفی چیزیں زیادہ متاثر کر رہی ہیں. یہ فیصلہ آپ خود نہ کیجئے بلکہ ان پہ چھوڑیے، کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا. فیصلہ کرنا دیکھنے والے کا کام ہے کہ وہ بتائے گا آپ کو کہ اس نے کیا فیصلہ کیا. اس کے بعد آتا ہے کمنٹیٹر. اس پر میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ میں لیکچر دینا چاہتا ہوں اور اس میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کامنٹری کرنا
اتنا آسان کام نہیں. یہ بہت مشکل کام ہے کسی چیز پہ کامنٹری کرنا، کیونکہ اس کے درمیان میں بڑے خاموشی کے گیپس بہت ہوتے ہیں. ان گیپس میں آپ کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ لہذا کامنٹری اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک کردار جو کہ کامپیئر کو ادا کرنا پڑتا ہے وہ ہے ماڈریٹر کا. ماڈریٹر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک صاحب اپنے حد سے تجاوز کر رہے ہیں تو آپ انہیں واپس لے آئیے تاکہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر جائیں جو کہ دیکھنے والے کو ناگوار گزرتی ہو. تو اب ماڈریٹر کا کام یہ ہے کہ وہ پارٹیسپینٹس کو آپس میں الجھنے نہ دے، بلکہ جو فیکچوئل پوزیشن ہے ذاتیات پہ نہ اترنے دے، بلکہ ماڈریٹ کرے اس پروگرام کو اور اس کو ایک معتدل پروگرام رکھے تاکہ دونوں پہلو جو ہے وہ اجاگر ہو جائے. اگر فرض کیجئے آپ نے ایک سیاسی پارٹی کے بندے آدمی کو بلایا ہو، نمائندے کو بلایا، اب اگر وہ شخص اپنی پارٹی کا منشور بیان کرنا شروع کر دے گا تو آپ کا اگر 50 منٹ کا پروگرام ہے تو 20-25 منٹ تو وہ اپنے منشور میں لے لے گا. تو پھر بات کیا ہوگی؟ جو باقی جو 2-3 آدمی بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے؟ لہذا ضروری یہ ہے کہ آپ اس شخص کو اس وقت تک محدود رکھیں جو وقت آپ نے اس کے لیے متعین کیا ہے. اگر آپ نے 3 پارٹیز بلائی ہیں یا 4 پارٹیز بلائی ہیں اور آپ کا 50 منٹ کا پروگرام ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے 10-10 منٹ جو ہیں یا 12-12 منٹ ہر کو دینے ہیں. آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ وہ 12 منٹ ایک صاحب کو دے دیں، اس کے بعد دوسرے صاحب کو. اگر دوسرے صاحب 12 منٹ نہ خرچ کر سکیں تو پھر وہ جو فالتو ٹائم ہے وہ آپ کسی اور کو دے سکتے. لیکن کوشش یہ کیجئے کہ ہر پارٹی جو ہے اس کو برابر کا وقت ہر پارٹیسپینٹ کو ملے اور وہ اپنی بات کہہ سکتا ہو. اس کے بعد ایک کردار جو اس کا ہے وہ انٹرویور کا ہے. یہ بھی اس پر بھی میں بات آپ سے اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس سلسلے میں آپ سے ایک بڑی تفصیل بات کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرویو کس قسم کے ہوتے ہیں اور انٹرویو میں کس قسم کے سوال کرنے چاہیے. اس کے بعد ایک ہے ایک کردار جو کہ انٹروڈیوسر کا کردار ہے کہ آپ ایک پروگرام کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہ پروگرام جو ہے اس میں آپ کیا کہیں گے. یہ جو انٹروڈیوس کا کردار ہے آپ کا، اس کے اندر آپ نے پورے فیکٹس بیان نہیں کرنے. ایک کامپیئر تشریف لاتے ہیں، وہ ہمیشہ پروگرام شروع کرتے ہیں، اکثر اوقات یعنی میں نے جو سنا ہے وہ ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں. ایک خرگوش کسی چیتے کو چکر دے کر تبت کی کسی وادی میں لے آیا. خرگوش چالاک تھا، لہذا اس نے پہلے چیتے کو اپنی آنکھیں نکال کر ہاتھ پر رکھنے کے لیے قائل کیا. بعد ازاں جھاڑیوں کو آگ لگا کر چیتے کو کھائی میں کرا دیا. اور وہ بڑی مختصر کہانی ہوتی ہے ان کی، 1-8 منٹ کی کہانی ہوتی، لیکن اس کہانی کا انجام وہ نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں صاحب میں پروگرام کے آخر میں اس کہانی کا انجام بتاؤں گا. اب آپ اس چھوٹی سی کہانی کا انجام سننے کے لیے اس پورے پروگرام کو دیکھتے ہیں. یہ ہے ایک کامپیئر کا سٹائل کہ اس نے ایک آپ کو ہک کر لیا اپنے پروگرام کی طرف، کھینچ رکھا اپنے پروگرام کی طرف ایک معمولی سی کہانی شروع کر. مجھے ابھی یہ یاد ہے ایک صاحب ان کو نوکری نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے کہیں اپلائی کر دیا. تو انٹرویو لینے والے نے ان کا انٹرویو لیا اور اس سے کہا کہ آپ کا یہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ نقلی ہے. تو کہنے لگا ہاں صاحب معذور آدمی ہوں، میرا دایاں ہاتھ جو ہے وہ نقلی ہے. تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو ملازمت نہیں دے سکتا کیونکہ جو کوٹا ہے ہم نے پورا کر لیا ہے، ایک معذور آدمی کو ہم نے آلریڈی ملازم رکھا ہوا ہے، آپ کو ملازم نہیں رکھ سکتا. تو وہ صاحب بدل ہو کے اٹھ کے آ گئے. ان کے پاس کوئی $10-15 تھے تو انہوں نے اس کے جا کے ٹماٹر خرید لیے اور وہ گھر گھر بیچ کے انہوں نے پیسے کو بنا لیے. پھر زیادہ ٹماٹر خرید لیے، پھر ایک گاڑی خرید لی، پھر ایک دکان خرید لی، حتیٰ کہ وہ ایک بہت مالدار شخص بن گئے. تو ایک انشورنس کا آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ آپ کا جو ہاتھ ہے دائیں یہ نقلی ہے؟ کہنے لگے ہاں بھائی مجبوری ہے، نقلی ہے. کہنے لگے صاحب اگر یہ ہاتھ اصلی ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب یہاں وہ کمپیئر رک گیا. اب انہوں نے کہا صاحب نے کیا جواب دیا یہ میں آپ کو پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا. اب یہ جواب سننے کے لیے آپ نے اس کا پورا پروگرام دیکھا اور اس پروگرام میں انہوں نے جو چاہا وہ کہا ہے اور جو کہلوانا چاہتا وہ کہلوایا ہے اور آخر میں اس نے اس کا جواب دیا
اس آدمی نے کہا کہ ہاں یہ ہاتھ میرا نقلی ہے، اگر اصلی ہوتا تو میں آج بھی چپڑاسی ہوتا اسی دفتر میں جہاں میں نے پہلے اپلائی کیا تھا، لیکن کیونکہ اس نقلی ہاتھ کی وجہ سے انہوں نے مجھے نوکری نہیں دی، لہذا میں نے یہ کام شروع کیا اور میں آج اس مقام پہ پہنچ گیا۔ یہ اس کا اختتام تھا کہانی کا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کمپیئر اپنی پریزنٹیشن جو انٹروڈیوس کر رہا ہے پروگرام کو، اس کو بہت ہی دلچسپ اگر چاہے تو بنا سکتا ہے۔ لہذا آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے پروگرام میں کوئی ایسی انوویشن سوچیں کہ وہ ایک دلچسپ پروگرام بن سکتا ہو اور اس کو دیکھنے والا دیکھے اور سنے آپ کی بات کو، اس ٹیلی ویژن کو کہیں اور چینل پہ نہ لگا رہی، کیونکہ آج کل تو بہت سی چینل ہیں، پہلے تو صرف ایک ہی چینل ہوا کرتی تھی، جھنڈے سے جھنڈے تک لوگ دیکھتے تھے، لیکن آج تو آپ ریموٹ سے بدل لیجیے، دوسرے چینل پہ چلے جائیں۔ یہ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک جو اصلی چیز ہے اس ساری کمپیئرنگ کے اندر، وہ ہے کہ آپ دیکھنے والے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ لہذا آپ کے نظر میں جو دلچسپی پروگرام کی ہے وہ ہے جو ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا آدمی یا اپنے بیڈ روم میں بستر پہ لیٹا ہوا آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے، آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ کسی ایک پارٹی کی، کسی ایک خیال کی، کسی ایک تصور کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ لہذا جو دیکھنے والا ہے، ویور جو ہے، اس کی نمائندگی آپ ایز اے کمپیئر کرتے ہیں۔ لہذا آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ایسے سوال ان سے پارٹیسپینٹ سے کریں جو کہ اس شخص کے ذہن میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔